بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی سورہ نبأ سے یعنی عمہ پارہ سے ہم تفسیر جلالین کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو آج سورہ نبأ پڑھیں گے، اس کے غرض مفسر، ترجمہ، معنی ہر چیز واضح کی جائے گی۔ تو جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں عما یتساءلون، تو جو تفسیر جلالین ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آیت ہوتی ہے تفسیر کے اندر، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس آیت کی جو ہے وہ معنی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو درمیان میں تفسیر جلالین کے الفاظ آتے ہیں، پھر ان کی وضاحت کی جاتی ہے، ان کے اغراض بیان کی جاتے ہیں۔ پہلے معنی بیان کرتے ہیں، پھر ان کے اغراض کو بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمٰن نے ان تفسیر کے الفاظ کو کیوں ذکر کیا، اس کو غرض مفسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ الفاظ لانے کی غرض کیا تھی، وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، یا پھر آپ سے چھوڑ دیں بس عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت۔ اب اما جو ہے یہ اصل میں تھا اما، ان اور ماں، یہ دونوں مل کر یہ مرکب بن گئے، اما ہو گئے، پھر جو الف تھا اس کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں تھا ان ماں، تو اس دونوں کو ملا کر جو ہے وہ ادغام کی وجہ سے اما ہو گیا، اور پھر الف کو بھی گرا دیا تو اما بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان ای شیئن، یعنی کس چیز کے بارے میں، ماں مطلب ای شیئن، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کے، سوال کس چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیں کہ ماں کی وضاحت کرنا، کہ ماں کا مطلب ہوتا ہے شے، تو ماں یعنی شے، کس شے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی ماں کو بیان کرنا، کہہ لیں ماں موصولہ کو بیان کرنا، یہ غرض مفسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے یتساءلون کے بعد کہتے ہیں یسأل بعض قریش بعضا، بعض قریش بعض سے کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یسأل بعض قریش بعضا، بعض قریش بعض سے سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں کافر بھی تھے اور مومن بھی تھے، تو دونوں قریش یہاں پر جو ہے وہ مشترک ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا یتساءلون کی جو ہے وہ وضاحت کرنا، یا یتساءلون کی جو ہے وہ معنی کو واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں عن النبع العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یتساءلون عن النبع العظیم، وہ سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، نبع بولتے ہیں خبر کو، اسی سے نبی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں بیان لذالک شیء، تو پیچھے جو چیز تھی نا اما، تو ماں شے تھی، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو عن النبع العظیم، تو یہاں پر اس ماں موصولہ کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا بیان لذالک شیء، اس چیز کو بیان کرنے کا، اس چیز کو بیان کرنا۔ حاذا اس سے پہلے نکالیں گے، حاذا بیان لذالک شیء، یہ اس چیز کے بارے میں بیان ہے جو شے پہلے تھی، پہلے کہاں تھی، ماں میں، ماں تھا نا، تو وہاں پر ماں میں شے ترجمہ کیا، تو اس شے کا یہ بیان ہے، اس شے کی یہ وضاحت ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا شے کو بیان کرنا، یا جس شے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا اس کو بیان کرنا، اس کو ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے جو تفسیر آ رہی ہے اس سے جو غرض مفسر ہوگا یہ الگ ہوگا، تو بسا اوقات ایک آیت کے تحت جو ہے وہ 2-3 غرض مفسر بھی آ جاتی ہیں، اغراض مفسر آ جاتی ہیں۔ تو پہلی جو تھی بیان لذالک، اس کا غرض مفسر الگ ہوا، کہ اس کا مطلب ہوا
جو ہے وہ ما قبل شے کو بیان کرنا۔ اب یہاں پر والاستفہام لتفکیم، اب یہ پوری آیت کو بیان کرنا، پوری آیت کے جو استفہام کیا گیا ہے تو اس کو بیان کریں کہ والاستفہام تفخیم ہی، تو یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ اس چیز کو بڑا جاننے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی وہ سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، تو اب وہ جو چیز ہے جس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں تو وہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی کمال والی ہے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا جاننا، تو اس چیز کے بڑا جاننے کے لیے یہاں پر استفہام کیا جاتا ہے۔ استفہام بسا اوقات کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تو اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور استفہام انکاری بھی ہوتا ہے، تو بہت ساری اقسام ہوتی ہے استفہام کی۔ اس استفہام میں سے جو ہے وہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ تفخیم ہوا ہے، اور وہ چیز کون سی جس کو بڑا جانا گیا ہے، بڑا جاننے کے لیے سوال کیا گیا ہے، کہتے ہیں وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن، تو وہ چیز وہ تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جاء کا فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، من القرآن یعنی قرآن، المشتمل علی البحث وغیرہ، یعنی قرآن جو بحث اور بعثت اور اس کے علاوہ چیزوں پر مشتمل تھی۔ بعث بولتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کو، تو قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں عقائد جو ہیں وہ ذکر ہیں، تو اس چیز کو جو ہے وہ بڑا جاننے کے لیے سوال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ سوال کی کیفیت کو بیان کرنا، سوال کی استفہام کی قسم کو بیان کرنا کہ سوال کیوں ہوا ہے، سوال کی وجہ کو ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، اب پیچھے جو تھا نا یتساءلون، یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ وضاحت کے طور پر کیا گیا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، جو یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، یتساءلون سوال کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، یا الذی کا مطلب ہے وہ شیء، وہ نبع، الذی ہم فیہ مختلفون، جس شے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ عظیم چیز، نبع العظیم یعنی وہ عظیم چیز ایسی ہے کہ جس میں وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو قریش کے اندر مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ قریش جو ہے مومن جو تھے وہ اس چیز کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو مانتے تھے، اور کافر جو تھے اس چیز کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو قریش کے اندر دو گروپ بن گئے، ایک ثابت کرنے والے، ایک انکار کرنے والے۔ تو اسی سے ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ سوال کرنے والے، تو وہ سوال کرنے والے اس میں کیا کرتے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں فالمؤمنون یثبتونہ والکافرون ینکرونہ، تو جو مومن ہیں وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن مجید، والکافرون ینکرون، اور جو کافر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مختلفون کی وضاحت کرنا، مختلفون یعنی وہ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کس طرح کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں اور کافر جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو مختلفون یعنی اختلاف کو بیان کرنا کہ وہ اختلاف کس طرح کا ہے۔ آگے کہتے ہیں کلا سیعلمون، کیوں نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، کلا، تو کلا سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، کیوں نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو کلا جو ہے یہ دھمکانے کے لیے آیا ہوا ہے، ردع بولتے ہیں، ردعن یہ بولتے ہیں دھمکانا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میں کون بندہ ہوں، جیسے جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی کلا بمعنی دھمکانے کے ہے کہ تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے کہ وہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ردا کا مطلب ہوتا ہے، ردعن کا مطلب ہوتا ہے دھمکانا۔ تو کلا یہاں پر کس لیے آیا ہے، دھمکانے کے لیے آیا ہے، تو کلا کی وضاحت کرنا یا کلا کو بیان کرنا، یہ یہاں پر غرض مفسر ہوگا ردع میں، کہ کلا کو بیان کرنا۔
سیعلمون کے بعد کہتے ہیں ما یحل بہم علی انکارہم لہو، کہ جس چیز نے ان کو انکار کرنے پر ابھارا وہ اس چیز کو کیا کریں گے، جان لیں گے۔ ما یحل بہم، جس چیز نے ان کو کیا کیا، ابھارا، علی انکارہم، اس انکار پر، تو وہ اس چیز کو کیا کر لیں گے، جان لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ غرض مفسر ہوگا یعلمون کے مفعول بہ کو بیان کرنا، یعلمون فعل ہے تو اس کے مفعول بہ کو بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں ثم کلا سیعلمون، پھر بھی دیکھ لیں گے، پھر بھی وہ ان قریب جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تاکیدن، یہ تاکید ہے، وجیء فیہ بثم، تو یہ لایا گیا ہے ثم کے ساتھ، وجیء، اور اس میں آیا ہے بثم، یہ جیء جو ہے وہ لایا گیا ہے فیہ بثم، ثم کے ساتھ، کہ یہ جو جملہ ہے یہ ثم کے ساتھ آیا۔ پہلا والا جملہ تھا نا کلا سیعلمون، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ ثم کے ساتھ آیا، ثم کلا سیعلمون۔ تو کہتے ہیں یہ تاکید کے طور پر لایا گیا ہے۔ ایک چیز اب 2-3 مرتبہ ذکر کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، تو مقرر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکید بیان کرنا ہے۔ کیوں تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے، لِإِذَانِ، یہ اذیت دینے کے لیے، ایذان اذیت دینے کے لیے، کہ بِأَنَّ الْوَعِيدَ، ان الوعید الثانی اشد من الاول، کہ جو دوسری وعید ہے، دوسری جو عذاب کی وعید ہے وہ پہلے سے کیا ہے، سخت ہے۔ پہلے کہا نا کہ کلا سیعلمون، دیکھ وہ جان لیں گے، تو اسی طرح دوبارہ بھی کہا تو جو دوسرا ہے وہ وعید جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ ثم اومع تعالی الی القدرۃ، تو یہ آگے بیان کریں تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا تاکید سے لے کر من الاول تک، تاکید وجیء فیہ بثم للایذان بان الوعید الثانی اشد من الاولی۔ تو یہاں پر یہ جو غرض مفسر ہوگا اس کا ہوگا کہ کلا سیعلمون کو لانے کی وجہ بیان کرنا، کہ یہ کیوں لایا گیا ہے، اس کے لانے کی وجہ بیان کرنا کہ یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اومع تعالی الی القدرۃ علی البعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اومع کا مطلب ہے اشارہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اپنی قدرت کی طرف، علی البعث یعنی اٹھانے پر، مرنے کے بعد اٹھانے پر اللہ تعالیٰ نے پھر اشارہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی فرش نہیں بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد یعنی چلنے کی جگہ نہیں بنایا۔ مہاد کے بعد نکلا فراشن کالمہد، یعنی فرش بنایا جس طرح مہد یعنی وہ ہوتا ہے، پینگا ہوتا ہے، جیسے بچہ جس کے اندر سوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے پھر اس کو لوگ جو ہے وہ گھماتے ہیں، بہرحال پینگا بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو مہد مطلب جو آرام دہ ہو، جس پر چلا جائے، تو وہ بھی بچے کے لیے کیا ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے، وہ سکون سے سوتا ہے اس پر۔ تو مہاد کے بعد فراشن نکالا، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا فراش مطلب مہاد کی معنی بتانا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں والجبال اوتادا، اور ہم نے جبلوں کو کیلیں بنائی۔ اوتاد یہ وتدن کی جمع اور وتد بولتے ہیں کیل، جیسے کسی چیز کے ساتھ کیل کو جو ہے وہ ٹھوکا جاتا ہے پھر اس چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے، تو اوتاد بمانا، اوتاد کی معنی ہے کیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین کو فرش بنایا اور جبلوں کو ہم نے اوتاد یعنی کیلیں بنائی۔ تثبت بها الارض، تثبت بها الارض کما تثبت الخیام بالاوتاد، یعنی ان جبلوں کے ذریعے، بہا کا جو مرجع ہے وہ ہے جبال، تو ان جبلوں کے ذریعے، ان پہاڑوں کے ذریعے جو زمین ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ثابت رہتی ہے،
جس طرح خیمے جو ہے وہ اوتاد سے یعنی کیلوں سے ثابت رہتے ہیں. جو خیمے لگائے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیلیں زمین میں لگا کر پھر خیمے کی رسیوں کو باندھا جاتا ہے، تو خیمہ جو ہو جاتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو پہاڑ ہیں وہ زمین کے لیے کیا ہیں؟ کیلیں ہیں، یعنی زمین ان پہاڑوں کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہے، ثابت قدم رہتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ جو زلزلے آتے ہیں وہ کم آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ اوتاد کی وضاحت کرنا، اوتاد کی وضاحت کرنا کہ پہاڑ اوتاد یعنی کیلیں کس طرح ہیں، اس کو بیان کرنا یعنی وضاحت کرنا. والاستفہام للتقریر، اور یہاں پر جو استفہام آیا ہے علم حمزہ، یہاں پر استفہام یہ ہے تو استفہام یہ تقریر کے لیے ہے، بیان کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو پیچھے استفہام کی ایک قسم گزری، اب دوسری قسم آ رہی ہے. تو بہت ساری استفہام کی اقسام ہیں. آگے کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے بنائے. وَخَلَقْنَاكُمْ، ہم نے بنایا، ازواجن تمہیں جوڑا. تو ازواجن یہ زوج سے، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑی، یعنی ذکوراً و اناثاً، مذکر اور مؤنث. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی ازواجن کی وضاحت کرنا. تو تقریباً یہی چیز آتی ہے وضاحت کرنا، کیونکہ تفسیر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وضاحت ہوتی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا مطلب ہے. تو تفسیر، اس کو تفسیر ہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وضاحت کی جاتی ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ صرفی نحوی تحقیقات آتی ہیں، لیکن اکثر طور پر یہی وضاحت آتی ہے، لیکن پھر بھی غور و فکر کرنا لازم ہے. ازواجن یعنی ذکوراً و اناثاً. آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سباتن مطلب راحتاً لِأَبْدَانِكُمْ، تمہارے بدنوں کے لیے، تمہارے جسموں کے لیے ہم نے راحت بنایا. کس کو؟ نومکم، تمہاری نیند کو. تو سباتن کی یہاں پر ہوگا معنی بیان کرنا کہ سباتن سے کیا مراد ہے، سباتن کی کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور رات کو ہم نے لباس بنایا، یعنی ساترن بسواتہ، یعنی اپنی سیاہی کے ساتھ چھپانے والا بنایا. جو رات ہوتی ہے تو رات کے اندر جو ہے وہ سیاہی ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، تو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نظر نہیں آتی. تو ساترن بمانا چھپانے والا. تو ہم نے رات کو اپنی سیاہی کے ساتھ چھپانے والا بنایا، رات اپنی سیاہی کے ساتھ چھپاتی ہے. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا لباس کی وضاحت کرنا کہ رات لباس کیسے ہیں، اس کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا. یہ ظرف ہے، معاش یعنی معیشت کا وقت بنایا. یعنی بندہ دن کے اندر کیا کرتا ہے؟ کماتا ہے، اپنے کاروبار وغیرہ کرتا ہے، اپنے زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ساز و سامان جمع کرتا ہے، تو اسی کو معیشت کہا جاتا ہے. تو ہم نے دن کو معیشت کا وقت بنایا، معاش بنایا، یعنی وقتاً للمعاش، معایش. تو معیشت کے لیے ہم نے اس کو وقت بنایا دن کو. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا معاش کی وہی وضاحت کرنا، معاش کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک ٹھیک ہے. 11 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. تو بیان کیجیے گا آپ کو کیسا لگا ہمارا لیکچر، اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں ہم سے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.